अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ समीना बादशाह। आज बात करेंगे जो बड़े बड़े एक्सपर्ट बने फिरते थे मईशत के कि जनाब हम बड़े तजर्बाकार हैं, ज़रा मुल्क हमारे हवाले करें और फिर देखें हमारी करामात। तो उनकी करामात का जो असर है वो आहिस्ता आहिस्ता अब नज़र आना शुरू हो गया है। बहुत कुछ खुला है इन चंद हफ्तों में, 2 महीनों के अंदर अंदर पता चल गया कि कौन कितने पानी में था, किसकी तजर्बाकारी किस हिसाब से थी और कौन कितना अनाड़ी था। सब खुलकर सामने आ चुका है। बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा जो हम देखते थे बहुत सारे मामलात पे करती थी ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन करती है तनकीद, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस हुकूमत जो कि पहले ऑपोजिशन थी उस पर अब इसलिए ज़्यादा तनकीद होगी क्योंकि उन्होंने इक़्तिदार में आने की जो जल्दी की है, जो अपने गले में ख़ुद ढोल जो है वो डाल लिया है, अब उनको ज़्यादा बातें सुननी पड़ेंगी क्योंकि वो बहुत चैम्पियन बनकर मैदान में उतर तो आए हैं अपनी बारी से पहले या वक्त से पहले, लेकिन उसका ख़मियाज़ा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। किस तरह ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा वो एक अलग मामला है जो कि हम आगे फिर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अवाम अपना गम व गुस्सा, अपना रद्द-ए-अमल देगी। और एक सियासी कीमत जिसका जिक्र कर रहे हैं कि जी सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी, तो वो तो उन्हें चुकाना पड़ेगी, लेकिन क्या उस सियासी कीमत से पहले ये कोई जादूगरी करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, इसके लिए इन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। वो वक्त इन्हें मिल पाएगा या नहीं, उसकी बुनियाद 2-3 चीज़ों पर होगी। उसकी बुनियाद कौन सी वो 2-3 चीज़ें होंगी? एक तो इस बात पर होगी कि क्या मईशत को वाकई ये इस कदर संभाल पाएँ कि ये आवाम को कुछ अरसे बाद कुछ रिलीफ देने की पोजीशन में आ जाएँ, कॉस्मेटिक्स ही सही कुछ चीज़ें ऐसी करने में कामयाब हो जाएं, कुछ दिखाने के लिए इनके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स आ जाएं कि जिसकी वजह से ये अवाम में जाते हुए थोड़ा घबराएं कम। और तीसरी चीज़ ये भी होगी, इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात किस नहज पर चले जाएं। अगर तो इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब ही रहे तो फिर मामलात इनको थोड़ा सा सूटेबल होंगे, फेवर करेंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आ गई तो फिर सूरत हाल इनके लिए बदल सकती है। अब करीने क़यास यही है कि नवंबर में अगर कोई तब्दीली आती है बड़ी तकर्री के हवाले से, नए आर्मी चीफ़ आते हैं, नया कुछ सेटअप होता है, तो उसके बाद फिर उसके इमरान खान साहब के साथ क्या ताल्लुकात बनते हैं या नहीं, उसके हवाले से देखना होगा। लेकिन उससे पहले जो मईशत का एक बड़ा ढोल इन्होंने अपने गले डाल लिया है वो फ़िलहाल इन्हें बजाना पड़ रहा है, और वो बज रहा है, और उससे आवाम की बैंड भी बज रही है। अवाम की बैंड क्यों बज रही है, आज के ऊपर आ जाते हैं जनाब। आज शहबाज शरीफ साहब ने बड़े ही अपने इमोशनल अंदाज में, जो उनका एक स्टाइल होता है, बड़ी गहरी गुफ्तगू और बड़ी क्या कहना चाहिए मुश्किल और बहुत ही गहरी किस्म की उर्दू में उन्होंने समझाने की कोशिश की कि जी मुल्क के हालात इस वक्त बहुत ख़राब हैं, मईशत बड़ी हमें ख़तरनाक सूरत हाल में मिली है जिसकी वजह से हमें बड़े मुश्किल फ़ैसले करने पड़े हैं। और जनाब हम ये 2 महीने से अब हम ये सुन रहे हैं मुश्किल फ़ैसले, सख्त फ़ैसले, जो कि इनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। उसकी सारी मुश्किलात जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को झेलनी पड़ी, क्योंकि सारी कुर्बानी, सारे पैसे वो आवाम की जेब से निकल रहे हैं, इनकी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा। तो कहने का मकसद ये है कि ये मुश्किल फ़ैसले तो इनके लिए हैं नहीं, आसान फ़ैसले हैं कदरे। बहरहाल जो ये हम सुना रहे हैं हमें मुसलसल कि जनाब मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं, मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं, उसी में एक फ़ैसला आज इन्होंने ये किया है कि बाय द वे बजट अभी मंजूर हुआ नहीं है, और बजट के बाद से 2-3 नए बजट आ चुके हैं। वजह क्या है? वजह ये कि जो इन्होंने बड़ा तुरम खां बनकर पहला बजट दिया था वो IMF को पसंद नहीं आया। मैंने पिछले भी किसी व्लॉग में कहा था कि उन्होंने उठा के लपेट के साइड पे कर दिया है, और सारी नई चीज़ें वो अपनी शराइत मनवा रहे हैं। अब उन्होंने नई जो शराइत मनवाई हैं उसके तहत जितनी भी वो जो एग्जाम्पशंस इन्होंने टैक्स की दी थी वो उन्होंने सारी वापस कर दी हैं। बड़ा ये इन्होंने चैम्पियन बन के कहा जी हम 50,000 से ऊपर जो इनकम है उस पर टैक्स नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कोई चक्कर नहीं है, टैक्स देंगे। इसी तरह से स्लैब्स पे ना सिर्फ उन्होंने टैक्स जारी रखा है बल्कि उसकी शरह भी बढ़ा दी है। 1 से 2 लाख के दरमियान जिनकी तनख्वाह होती थी उनको पहले 10% अगर टैक्स देना पड़ता था तो अब 12%, उसकी 12% उसकी जो है वो शरह मुकर्रर कर दी है। तो उल्टा इन्होंने उसमें इजाफा किया है, जो कि पहले इन्होंने सिर्फ इसलिए कि एकदम से तनकीद वो बहुत ज़्यादा शुरू ना हो जाए तो बजट में इन्होंने उसमें अनाउंसमेंट कुछ और की। इसी तरह से पेट्रोलियम लेवी की हद जो है इन्होंने 50 रुपये बढ़ा दी। इस पर भी मैंने आपको बताया कि पेट्रोल मज़ीद महंगा हो जाएगा। पेट्रोल महंगा होगा तो बिजली भी मज़ीद महंगी होगी। ज़ाहिर है जो फ्यूल कंजम्पशन है उसकी वजह से बिजली की कीमतें भी मज़ीद बढ़ती चली जाएंगी, और डायरेक्टली भी बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, सिर्फ फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नहीं। और तीसरी चीज़ जो अब इन्होंने की है जनाब वो ये कि जी सुपर टैक्स का नफाज कर दिया। ये सुपर टैक्स क्या है? बहुत सारी हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो कि मईशत का सुतून समझा जाती हैं, रीढ़ की हड्डी हैं पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में भी,
ان کے حوالے سے یہ کہ وہ آلریڈی 29% ٹیکس دے رہی ہیں اور ان پہ مزید انہوں نے سپر ٹیکس کا نفاذ کیا ہے 10%، یعنی ٹوٹل جو ان کا ٹیکس ہو گیا وہ 39% ہو گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ 29% ٹیکس سے 39%، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس سے جو ہے وہ صرف ہم نے بڑی امیر لوگوں پر لگایا ہے، بڑی کمپنیز پہ لگایا، تو عام آدمی تو متاثر نہیں ہوگا۔ شوگر مل کے اوپر لگایا ہے ہم نے، عوام پہ تو نہیں لگایا ہم نے تو کھاد بنانے والی فیکٹری پہ لگایا ہے، ہم نے تو سیمنٹ بنانے والی فیکٹری پہ لگایا ہے، ہم نے تو بینکنگ سیکٹر پہ لگایا ہے، ہم نے تو کیا کہتے ہیں یہ بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں ہم، تو ہمیں یہ جو اس میں 10 کمپنیز انہوں نے کچھ گنوائی اور اس میں عوام کے اوپر ٹیکس نہیں آئے گا، سگریٹ بھی اس میں شامل ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان کا اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی ہے نا تو اس کو بھی معلوم ہے کہ جب سرمایہ دار پہ آپ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس کا اثر عام آدمی پر آتا ہی ہے۔ یا تو آپ ساتھ کوئی اس کے کوئی ایسا میکینزم بتائیں کہ جناب ہم یہ طریقہ کار اپنائیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کو جو چیز ہے، پروڈکٹ ہے، وہ اسی قیمت پر ملے گی جو مل رہی ہے، لیکن جو ٹیکس ہے اضافی وہ ہم آپ کے جو صنعت کار ہے اس سے لے رہے ہیں۔ پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے آپ کی یہ والی کہ چلیں جی آپ کہہ رہے ہیں ہم عوام پر نہیں لگا رہے۔ بھائی آپ چاہے ادھر سے کان کو پکڑیں یا چاہے ادھر سے پکڑیں، صورتحال تو وہی آتی ہے، بوجھ تو سارا عوام پہ منتقل ہوتا ہے۔ مطلب آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شوگر مل پہ ٹیکس لگے گا تو چینی کی قیمت نہیں بڑھے گی؟ اگر آپ سگریٹ کی کمپنی پہ بنائیں گے، ٹیکس کا اضافہ کریں گے تو کیا سگریٹ کی قیمت نہیں بڑھے گی؟ یا اسی طرح سے کھاد ہو، سیمنٹ ہو، کیا ان کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی؟ بڑھیں گی یقینی طور پر۔ مفاد پرست جو لوگ ہیں، سرمایہ دار جو ہیں، وہ کیوں اپنی جیب سے نکال کے آپ کو پیسے دے دیں گے؟ وہ تو الٹیمیٹلی اپنا جو بوجھ آئے گا وہ غریبوں پہ پاس آن کر دیں گے۔ پہلے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہی مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے آج انڈیکیشن دیکھ لی کہ جیسے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس کے فوری بعد سٹاک مارکیٹ آپ کی جو ہے وہ کریش کر گئی، 2000 پوائنٹس جو ہے وہ نیچے گر گئی ہے، اتنی بری طرح سے کریش کی کہ اگلا جو اس کا سیشن تھا اس میں بھی وہ اس نے دوبارہ نہیں اٹھ سکی اور اس کو پھر کلوز کرنا پڑ گیا۔ تو اس سے آپ کو ایک فرسٹ ریاکشن جو ہے سرمایہ دار کا وہ تو مل گیا۔ اب آگے وہ کیا صورتحال بنتی ہے اس کو دیکھنا ہوگا، لیکن بہرحال پہلی اس میں جو بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا جو سوشل میڈیا پر بھی یہ رد عمل دیتے ہوئے کہ جی اچھا امیروں سے پیسے لیں، امیروں سے بالکل پیسے لیں، لیکن امیروں سے اگر آپ اس طرح پیسے لیں گے تو وہ الٹیمیٹلی پھر غریبوں پر ہی بوجھ آ رہا ہے۔ اس بات کو سمجھیں، کیونکہ آپ کے پاس یا تو کوئی ایسا میکینزم ہو یا تو کوئی ایسی آپ کے پاس راکٹ سائنس ہے یا کوئی آپ کا تو یہ صورتحال ہے کہ عام مہنگائی جو ہے گلی محلے کی وہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ کو آج ایک چیز اگر 300 روپے مل رہی ہے، کل آپ جا رہے ہیں وہ 350 روپے مل رہی ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ ریٹ آف دا گورنمنٹ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے، مہنگائی کنٹرول کرنے کی تو کوئی سچویشن ہی نہیں ہے۔ آج کی میں اگر بات کروں تو 28% پر آپ کی مہنگائی کی شرح ہے، جو کہ مزید اب آپ کے جو فیصلے ہیں اس کے نتیجے میں 30% سے زیادہ کراس کر جائے گی۔ آپ جو اپنا مہنگائی کا ہدف رکھ رہے تھے وہ 11 پوائنٹ رکھ رہے تھے کچھ بجٹ میں، تو آپ سوچیں آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کے ہدف سے وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو چلی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ چیزیں کریں گے، کریش مارکیٹ آپ کی ساری سٹاک مارکیٹ آپ کی کریش کر گئی ہے اور اس کے بعد اب صورتحال یہ ہوگی کہ آپ کی مارکیٹ مزید مندے میں جائے گی، آپ کا جو غریب ہے وہ اور مارا جائے گا، جب اس کے اوپر برڈن پڑے گا، مہنگائی ہوگی، پیسے تو الٹیمیٹلی اسی کو دینے پڑیں گے۔ تو یہ کہنا کہ جناب ہم نے صرف امیروں پہ بوجھ ڈالا ہے، سپر ٹیکس لگایا ہے، تو یہ کوئی آپ کی اس میں لاجک جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ آپ یہ کہہ رہے کہ یہ ون ٹائم ٹیکس ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، سپر ٹیکس ایک عارضی ٹیکس ہوتا ہے، مطلب میں صرف یہ کہہ رہی ہوں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ جناب یہ ہم نے آج ہماری بہت زیادہ حالات خراب ہیں تو لہٰذا یہ صرف ون ٹائم آپ کو ایک دفعہ دینا پڑے گا، اگلے سال یہ نہیں ہوگا ٹیکس، اور یہ اس بجٹ میں ہم نے اس کو صرف لکھا ہے، اگلے بجٹ میں نہیں ہوگا۔ لیکن اگین وہی بات ہے کہ آپ کے پاس اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگلے سال آپ کے حالات اس حالات سے بہتر ہوں گے اور پھر آپ یہ ٹیکس نہیں لیں گے؟ اگر ون ٹائم آپ لے رہے ہیں تو پھر اس بات کو بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ آپ نیکسٹ ٹائم بھی لے سکتے ہیں۔ اور پھر تیسری جو اس پہ تنقید ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ وہ یہ ہو رہی ہے کہ اگین آپ کا جتنا بھی یہ سارا ابھی تک 2 مہینے کی ہم نے پالیسیز دیکھی ہیں اس میں ہم نے صرف یہی ایک چیز دیکھی ہے کہ جو لوگ پہلے سے پھنسے ہوئے ہیں آپ انہیں مزید پھنسا رہے ہیں، جو لوگ آلریڈی آپ کے شکنجے میں انہی کے گرد شکنجہ اور ٹائٹ ہو رہا ہے۔ مطلب جو ٹیکس نیٹ میں لوگ ہیں جو پہلے سے آپ کو پیسے دے رہے ہیں، مطلب آپ کو پتہ ہے کہ سیلز ٹیکس ہے یا چیزوں پر ٹیکس ہے، تو وہ تو جس نے خریدنی ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس ہو یا انڈائریکٹ ٹیکس ہو وہ آٹومیٹکلی آپ کے پاس آتا چلا جا رہا ہے۔ پھر جو انکم ٹیکس بھی تھا آپ کا مختلف تنخواہ دار طبقے پر، وہ بھی اسی طرح سے معاملہ ہے کہ جناب
جس کا جتنا ٹیکس ہے اس پہ آپ نے ریشو اور بڑھا دی اور آپ نے بڑا تیر مار لیا جی ہم نے بڑا ٹیکس اکٹھا کرنے جا رہے ہیں ہم، کیونکہ جو پہلے آپ کو 10 روپے دے رہا تھا اس سے اب آپ 12 روپے لیں گے، جو آپ کو 20 روپے دے رہا تھا اس سے آپ 15 روپے لے لیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ تو مزید اس کو ٹیکس ریشو کو بڑھا رہے ہیں نا، ٹیکس نیٹ تو آپ کا نہیں بڑھا. جو پہلے بھی بہت سارے بڑے بڑے مگرمچھ تھے جو اس ٹیکس نیٹ سے باہر تھے، جو کوئی اپنی کنٹریبیوشن نہیں کرتے ہیں اس اکانومی میں، وہ آج بھی باہر ہیں. زراعت پر آپ نے پھر نہیں ٹیکس لگایا. بہت سارے ایسے بڑے بڑے معاملات ہیں جن کو بالکل ٹوٹلی جو ہے آپ نے سائڈ پر رکھا ہوا ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اتنی بڑی اکانومی میں جو آپ کا ریئل اسٹیٹ ہے اس کا کیا سٹیک ہے، اس کی کیا آپ نے اس کو لیا ہے، اس میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کو، ایگریکلچر کو آپ ان کو نئی ٹیکس نیٹ میں لاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کالا دھندا جو کرتے ہیں، جو باہر جن کے ایسٹس ہیں وہ اندر نہیں لے کے آتے، پھر اس پر آپ کیسے کویشچن کریں گے؟ آپ کی تو اپنی پوری جو ایلیٹ ہے اس کا ہی سارے اثاثے باہر پڑے ہیں. آج آپ بڑے چیمپئن بن کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بڑا حب الوطنی کا مظاہرہ کریں اور پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں. تو بھائی پہلے آپ تو خود انویسٹ کریں. آپ کے جو باہر ساری بزنس پڑے ہوئے ہیں ان کو وائنڈ اپ کریں نا، پاکستان میں لے کے آئیں. آپ انویسٹ کریں، لوگوں کے لیے رول ماڈل بنیں، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے ترغیب دلائیں گے تو لوگ بھی سنیں گے کہ ہاں یار یہاں پر ایک آنیسٹ اور بڑے پیٹریوٹک قسم کی لیڈرشپ ہے جو کس وقت حکمراں ہے. تو لہٰذا ہمیں یہاں پہ آ کے اپنے پیسے کو انویسٹ کرنا ہے. وہ آپ کو ٹرسٹ کریں. جب آپ خود اپنے ملک کو ٹرسٹ نہیں کر رہے، جب آپ خود اپنے ملک کے سسٹم کو ٹرسٹ نہیں کرتے، تو پھر آپ لوگوں سے کس منہ سے کہتے ہیں کہ وہ آ کے یہاں پر آپ کے ملک میں ٹرسٹ کریں اور اس میں انویسٹ بھی کریں؟ آپ کا نہ اپنی جوڈیشری پہ اعتماد ہے، آپ کے پیسز ہوتے ہیں تو آپ باہر چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے. تو پھر آپ اس سسٹم کو دیکھ لیں. جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں آپ یہاں پر ہوتے ہیں، اقتدار میں نہیں ہوتے آپ کے بزنس باہر ہوتے ہیں، مطلب آپ اپنی کنٹری کو ٹرسٹ نہیں کر رہے. تو جب آپ ٹرسٹ نہیں کر رہے تو کوئی کیوں ٹرسٹ کرے گا؟ اور جب کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا تو وہ انویسٹ کیوں کرے گا؟ بڑا سمپل سا فارمولا ہے. کال آف فیل میں یہ تضاد نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ جناب بڑی خوبصورت باتیں کر کے، حبیب جالب کے شعر پڑھ کے، لیکن اس طرح بات نہیں بنتی ہے. آپ کا اناڑی پن کھل کر سامنے آ چکا ہے. اس حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں تھا، اس حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، اس حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی لاہ عمل نہیں ہے کہ انہوں نے عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے، کہ انہوں نے کس طرح سے پاکستان کی اکانومی کو، میکرو جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو کیسے سٹیبل کرنا ہے. ان کے پاس صرف اور صرف ہر مسئلے کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی جواب ہے کہ عمران خان یہ کر گیا، عمران خان وہ کر گیا، عمران خان یہ کر گیا، عمران خان وہ کر گیا. جب عمران خان ملک سے گیا تھا اقتدار سے، ملک سے تو خیر وہ نہیں گئے اور نہ ان کا کوئی جانے کا پلان ہے، جب اقتدار سے گئے تو آپ کے ریزروز اچھے خاصے تھے. اس وقت آئی ایم ایف سے جو ڈیل چل رہی تھی اس میں وہ اپنی بھی بات منوانے کے قابل تھے، اس لیے کہ ان کے پاس پیچھے بیک اینڈ پہ کچھ چیزیں تھیں. آپ جن حالات میں ان سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں اس وقت آپ کا خزانہ خالی پڑا ہوا ہے، آپ تو ان کے آگے لیٹ گئے ہیں. اس لیے تو اب آپ یہ مان لیجئے کہ آپ کی ٹوٹل جو اسٹریٹجی ہے وہ فیل ہو چکی ہے پاکستان کی اکانومی کو بچانے کی، یا بلکہ آپ نے تو اسے الٹا بحرانوں میں ڈال دیا. بچانا کیا تھا، آپ نے ہی اسے بحرانوں میں ڈال دیا. یہ صورتحال نظر آ رہی ہے اور آگے بھی آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. آپ پیٹرولیم مصنوعات کی بات کرتے تھے، اس وقت آپ یہ کہتے تھے کہ جناب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اس لیے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جی آئی ایم ایف سے معاہدہ عمران خان ایسا کر گیا. ابھی پہلی بات تو یہ تھی عمران خان کا آئی ایم ایف سے معاہدہ فائنلائز ہی نہیں ہوا تھا، ابھی تو ڈیلنگ چل رہی تھی، آپ خود کہہ رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ جو آپ آئی ایم ایف نے خود جب آپ کو اس پر انڈیکیٹ کیا کہ بھائی آپ کیا ہمارے ساتھ اس طرح کی کون سی بات ہوئی، تو پھر آپ نے مان لیا آپ کے وزیر خزانہ نے کہ آئی ایم ایف کے معاہدے کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے کوئی تعلق نہیں. پھر آپ نے یہ بہانہ لاپ رہے ہیں آپ شروع سے کہ جناب وہ سبسڈی دے رہے تھے. بھئی وہ 10 روپے کی سبسڈی دے رہے تھے، آپ 10 کے بجائے 20 روپے بڑھا کے اپنا جو 1-1.5 مہینہ انہوں نے سبسڈی دی تھی جانے سے پہلے وہ آپ پورا کر لیتے. وہ کوئی اتنی تو نہیں، وہ کوئی فری پیٹرول تو نہیں بانٹ رہے تھے کہ جس کا خسارہ ابھی تک پورا ہی نہیں ہو رہا 2 مہینوں کے اندر. 1.5 مہینہ تو آپ نے آنے کے بعد خود بھی سبسڈی دی ہے، تو وہ کس کھاتے میں؟ چلیں انہوں نے تو 1-1.5 مہینہ جو دی سو دی، آپ نے جو دی وہ کس کھاتے میں؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر ان کی دی ہوئی سبسڈی سے ہی پرابلم ہو رہی تھی تو وہ پھر آپ پورا کر لیتے، ڈبل کر لیتے. بھائی 10 روپے انہوں نے کم رکھے ہوئے تھے، آپ 20 روپے کر دیتے. تیسری جو ایک بہانہ بنا رہے ہیں عالمی منڈی کا، تو عالمی منڈی میں تو قیمتیں گر چکی ہیں. جی ہاں، عالمی منڈی میں اس وقت جو تیل کی قیمت ہے وہ کم ہوئی ہے، نیچے آئی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کا ریلیف ملنے کے بجائے الٹا ہمیں تکلیف ملے گی، کیونکہ اب جو آپ نیگوسیشنز کر رہے ہیں، جو آپ باتیں مان کے آ رہے ہیں آئی ایم ایف سے، اس کے مطابق تو آپ کو مزید پیٹرولیم لیوی کی مد میں بھی پیسے بڑھانے ہوں گے پیٹرول کے،
टैक्सेस भी लगाने होंगे फर्दर उसके ऊपर, तो फिर इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। इस सारी मईशत की सूरत हाल और इनके नो प्लान स्ट्रैटेजी के ऊपर बड़ी कन्वीनियंटली मैं तो ये कह सकती हूँ कि इमरान खान साहब को तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो आराम से हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएँ, मज़े से तमाशा देखें कि ये लोग किस तरह से ख़ुद एक्सपोज हो रहे हैं अपनी स्टेटमेंट्स की वजह से, और किस तरह से ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं अपनी कारनामों की वजह से, स्ट्रैटेजीज़ की वजह से, और अपने एक्सपर्ट होने के जो दावे थे वो किस तरह से इनके एक्सपोज हो रहे हैं। खान साहब को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ज़ाहिर है कि इकॉनमी की जो सिचुएशन है वो हमारे लिए परेशान कौन है, तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इस पर कब कौन कितना बड़ा फ़ैसला करता है। लेकिन इस वक्त जो नीड ऑफ द आवर है वो हमें यही नज़र आ रही है कि इकॉनमी की सिचुएशन को संभालने के लिए कोई प्लान नहीं है, और आगे सिचुएशन जो है वो मज़ीद ख़राब होती नज़र आ रही है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, ये तज्ज़िया गलत साबित हो, लेकिन फ़िलहाल यही नज़र आ रहा है कि अगले 2 महीने पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात ही लेके आ रहे हैं, कम अज़ कम पाकिस्तानी अवाम के लिए। अब ये पाकिस्तानी अवाम पर मुनहसर है कि वो इसके ऊपर रिएक्ट कैसे करती है। बहुत सारे मौके आ रहे हैं रिएक्ट करने के, और वो कर सकते हैं, देखना ये है कि वो क्या इस पर रिस्पॉन्स देते हैं। आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।